الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل دو خطبات جمعہ سے پورے ہندوستان بلکہ اس وقت یہ کہا جائے کہ پوری دنیا کو اس میں سمیٹنے کی، جس مسئلے میں سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ طلاق ثلاثہ یا حکومت کی جانب سے یکساں سول کوڈ کا نفاذ، یا اسی طرح سے ہمارے بعض علماء کرام یا بعض تنظیموں کی جانب سے اس انداز کے بیانات جو یقیناً غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں، اس پر پورے ہندوستان میں واویلا مچا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قرآن مجید اور سنت رسول کو حجت قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن مجید کے احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مکلف بنایا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی جو قرآن و حدیث سے زیادہ فوقیت رکھتی ہو. قرآن و حدیث کے دلائل پر ان دلائل کو فوقیت دے کر کے اپنے مسائل کو تبدیل کیا جا سکے. قرآن و سنت ہی تنہا وہ ذخیرہ، وہ مراجع ہیں جن کی بنیاد پر انسان کو دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا، آپ کو عصمت دی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنایا گیا. دینی امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیوں کے امکانات کو ختم کیا گیا. اللہ رب العالمین نے بچپن سے لے کر رسالت تک اور رسالت سے لے کر وفات کے حادثے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات خود تربیت فرمائی. آپ پر ساری کی ساری وحی نازل ہوئیں اور اسی طرح سے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئی. وہ معجزہ آپ کو دیا گیا جو دنیا کی کسی نہ نبی کو دیا گیا، نہ کسی صحابی کو دیا گیا، نہ کسی طاقت اور شخصیت کو دیا گیا. لیکن موجودہ دور میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض لوگ اپنی نسبت مسلمانوں کی جانب کر کے بعض فقہی آراء کی بنیاد پر چند مسائل میں مسلمانوں کے درمیان ان فقہی آراء کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کے مسائل کو حل کر دیا. وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر دیا. ابھی اسی ہفتے کے اندر اس ملک کے ایک مؤقر صحافی کے ذریعے سے ایک مؤقر جریدے اور روزنامہ اردو اخبار میں جس انداز کا انٹرویو چھپا ہے اور اس میں جو غیر ذمہ دارانہ رول ادا کیا گیا ہے، جو کمزور انداز کے جوابات دیے گئے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت مسلمانوں کی ساکھ کو اور مسلمانوں کی عظمت کو، مسلمانوں کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے اس انداز کا کام کر رہی ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. ہماری زبان سے اگر کوئی بات نکلتی ہے، ہمارا قلم کسی بات کو لکھنے کے لیے جنبش کرتا ہے، ہم کوئی فتویٰ دیتے ہیں، کسی انداز کا انٹرویو اور اس کا سامنا کرتے ہیں، کوئی
گفتگو کرتے ہیں، چاہے یہ گفتگو پرنٹ میڈیا پر ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا پر ہو، چاہے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے سامنے ہو یا مسلمانوں کے سامنے ہو، ہر جگہ پر ہم کو ایسی ذمہ داری والی باتیں کرنی ہوں گی جس کی بنیاد پر شریعت اسلامیہ کی سچی ترجمانی سامنے آ سکے، شریعت اسلامیہ کی سچی تعبیر سامنے آ سکے، اور یہ سمجھ میں آ سکے کہ شریعت اسلامیہ ظالم شریعت نہیں ہے، ایسی شریعت نہیں ہے جو خواتین کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ مرد حضرات جو سارے جتن کر کے، ساری جستجو کر کے، سارا خرچ کر کے، ان کو پورے کے پورے اہتمام کے ساتھ دوسرے خاندانوں سے الوداع کر کے اپنے خاندان کا حصہ بناتے ہیں، آج وہ غصے میں آ جائیں اور ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق 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 کا لفظ کہہ دیں تو اس کے ساتھ ہی ان کا رشتہ جدا کر دیا جائے، ان کے خاندانوں کو الگ کر دیا جائے۔ یہ غیر ذمہ داری اور اسی طرح سے ناعاقبت اندیشی پر مبنی فتوے ہیں، اور ان فتووں کے بارے میں یہاں تک دعویٰ کیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، صحابہ کرام کے عہد مبارک میں، تابعین اعظام کے دور میں، ائمہ اربعہ کے دور میں 3 طلاق کو 3 شمار کیا جاتا تھا، اور اس پر دلائل دیے بغیر خاموشی کے ساتھ صرف دعوے داری کر کے اخبارات کو انٹرویو دینے کی شکل میں لوگوں کو گمراہ کیا جائے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ آخر آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو کہاں 3 شمار کیا گیا؟ آپ ثابت کریں کہ عہد صحابہ میں کون سے مقامات پر ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 شمار کیا گیا ہے؟ کون سی بنیاد پر اپنے انٹرویو کے جوابات میں آپ نے اس انداز کے دعوے کیے ہیں؟ میں قابل احترام سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو، لیکن ان لوگوں کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، اپنے وقار کو باقی رکھنے کے لیے اس انداز کی کمزور گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اس انداز کا واویلا مچا کر جب مسلمانوں کے درمیان اس انداز کی چیزیں چلیں اور اسی طرح سے حکومت مسلمانوں پر کوئی چیز تھوپنے کی کوششیں کریں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، پرانے دور سے کئی مرتبہ یہ مسئلہ اٹھایا جا چکا، مسلم پرسنل لا بورڈ پر باقاعدہ حملہ کرنے کی کوششیں کی گئیں، ہر دور میں مسلمانوں نے اپنے اتحاد کو سامنے رکھ کر کے مسلمانوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی حمایت کی، اور ان کو کرنی چاہیے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر بشری تقاضے سے یا بعض فقہی آراء کی جانب میلان کے نتیجے میں جو خطائیں اور غلطیاں موجود ہیں اس میں وہ قرآن و سنت کی جانب رجوع نہ کریں۔ یہ ناعاقبت اندیشی ہے، ہم کو سوچنا پڑے گا، ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم یہ دعویٰ تو کر لیتے ہیں کہ عہد رسالت میں ایسا معاملہ تھا، لیکن دعویٰ بلا دلیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے عہد مبارک میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک کے ابتدائی حصے میں، اور اس کے بعد کے ادوار میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہو، علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہو، پورا صحابہ کرام کا دور، اور اس کے بعد تابعین اعظام کا دور، اور ائمہ اربعہ کے ابتدائی دور تک دیکھ لیں، یہ پوری کی پوری صدیاں گزر گئیں۔ ان تمام کے تمام ادوار میں ایک تھوڑے سے وقفے کے علاوہ کبھی بھی صحابہ کرام نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 شمار کیا جائے گا۔ یہ لوگ ایک طلاق کو، ایک مجلس کی کتنی بھی طلاقیں ہوں، اس کو 1 شمار کیا کرتے تھے۔ ایک روایت جس کو بڑے آرام کے ساتھ لوگ اپنی مضبوط دلیل سمجھ کر کے پیش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی سب سے مضبوط دلیل یہی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے شروع میں تو طلاق ثلاثہ کو 1 ہی شمار کیا، لیکن بعد کے ادوار میں اس کو 3 شمار کرنے لگے۔ اس روایت کے الفاظ دیکھے جائیں، روایت میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ عہد رسول میں، عہد صدیقی میں، اور اس کے بعد عہد فاروقی کے ابتدائی دور میں طلاق ثلاثہ کو 1 شمار کیا جاتا تھا، لیکن عہد فاروقی میں جب یہ واقعات بڑھ گئے اور انہوں نے بار بار تنبیہ کی، بار بار انتباہ کیا، لوگوں کو ڈانٹا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو راہ راست کی جانب رجوع کرنے کی تلقین کی، اس کے باوجود طلاق کے واقعات بڑھتے چلے گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ اس چیز میں جس میں اللہ رب العالمین نے ان کو 3 مہینے تک تقریباً چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ رجوع کر سکتے ہیں، طلاق دینے کے بعد سوچ سکتے ہیں، طلاق دینے کے بعد بیوی کو 2 حیض سے پہلے اپنے گھر پر لا سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری چھوٹیں
اور یہ ساری کی ساری آسانیاں اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ میں رکھی ہیں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آسانی کو لوگوں نے غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اس وجہ سے اب کسی نے طلاق دی تو میں بطور سزا اس کی طلاق کو نافذ کر دوں گا۔ لیکن روایات اس بات پر گواہی دیتی ہیں، اس بات کی شاہد ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور خلافت کے اخیر میں اپنی وفات سے پہلے اس بات پر سخت پچھتاوا تھا، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ کاش میں نے یہ فیصلہ نہ سنایا ہوتا۔ یہی اسباب ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو اس کے بعد آیا، یہی اسباب ہیں کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو اس کے بعد آیا، ان ادوار میں عہد رسالت کے فیصلوں پر باقی رکھنے کے بارے میں فیصلے لیے گئے، اور ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کے بجائے 1 شمار کیا گیا۔ لیکن آج کے دور میں ہم انٹرویوز میں اس انداز کی دعوے داری کریں جب ساری کی ساری دنیا ہماری زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک حرکت کو توجہ کے ساتھ سن رہی ہے، معاملہ اتنا گرم ہے کہ ہر جگہ پر چیزیں سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، ایسے موقع سے ایک غیر ذمہ داری والی بات کر کے، غیر ذمہ دارانہ انٹرویو دے کر کے اس انداز کی باتیں کی جائیں۔ یہاں تک کہ صحافی نے ائمہ حرمین میں سے بعض علماء کرام، بعض ائمہ کا نام لے کر کے پوچھا کہ ان لوگوں کی رائے کیا ہے، تو اس کا بھی گول مول جواب دے کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ لوگ شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے، ان لوگوں سے گفتگو کر کے ان لوگوں کا صاف فیصلہ ہے، اس انٹرویو کے بعد یہ صراحت کی گئی ہے، ان لوگوں کا صاف فیصلہ ہے کہ طلاق ثلاثہ ایک مجلس میں صرف طلاق ثلاثہ ہی نہ ہو، کتنی بھی طلاقیں دے دی جائیں یہ 1 شمار کی جائیں گی، یہی ان لوگوں کا فیصلہ ہے۔ سارے ائمہ حرمین اس پر متفق ہیں، اور میں اس بات کو یہاں صراحت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ائمہ حرمین متفق ہوں نہ ہوں، قرآن و سنت کے دلائل جو بات کہہ دیتے ہیں ان باتوں کے آگے نہ ائمہ حرمین کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی صحابی رسول کی کوئی حیثیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچ گیا، صحیح سند سے ثابت ہو گیا تو اس کو ہم حرف آخر مانتے ہیں، اس کے بعد کسی دوسرے کی دلیل کو ہم فاسد مانتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں دیتے، اس کو قابل عمل نہیں سمجھتے۔ تو آج کے دور میں ائمہ حرمین کو حجت بنا کر کے ان کے اقوال تلاش کیے جائیں، اور اس کے بعد اپنی بات کی دلیل پکڑنے کے لیے ان کی جانب غلط انداز کے مسائل کو منسوب کر دیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، یہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ اس انداز کا ہلکا انداز، اس انداز کی ہلکی باتیں جو ہم نے اختیار کر رکھی ہیں یہ ناقابل تلافی ہیں۔ امت اسلامیہ کے سامنے صحیح صورتحال لانے کا یہ بہت مناسب اور بہت عمدہ موقع ہے کہ غیر مسلموں کو بھی پتہ چل سکے، جو مسلمانوں کے چند مسائل میں خواتین کو نشانہ بنا کر کے اس بات کی دعوے داری کرتے ہیں کہ خواتین کو اسلام نے حقوق نہیں دیے ہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق اس کی دلیل ہے، حلالہ اس کی دلیل ہے، لیکن پھر بھی ہم نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ حلالہ کے بارے میں رجوع نہیں کیا جائے گا، طلاق ثلاثہ پر رجوع نہیں کیا جائے گا۔ ایک غیر مسلم خاتون ٹیلی فون کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا اسلام میں اس انداز کے مسائل ہیں، کیا اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے؟ مجھ سے خود پوچھا ہے غیر مسلم لیڈی نے کہ اس انداز کی تعلیمات میں جتنے گروہوں کے پاس گئی، جتنے مسالک کے پاس گئی، جتنی تنظیموں کے ذمہ داران سے میری ملاقات ہوئی، سب نے برجستہ یہی کہا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی فطرت بول رہی ہے، اس کے دل کی آواز ہے کہ ایک اسلام جس نے خواتین کو اتنے اونچے حقوق دیے، ایک اسلام جو خواتین کے بارے میں، میاں بیوی کے بارے میں مستقل حقوق کا تذکرہ کرتا ہے، وہ اس انداز کی ہلکی باتیں اور کمزور باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ حلالہ کے مسئلے پر غیر مسلموں کو ہمارے اوپر ٹھٹھا کرنے اور ہنسنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس موقع سے اور اس مناسب موقع سے اس بات کو تہیہ کرنا ہوگا، اس بات کا عزم کرنا ہوگا کہ ہم چاہے حکومت سے لڑنے کے لیے، یکساں سول کوڈ کے نفاذ کو کالعدم قرار دینے کے لیے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی بقا کے لیے کتنی بھی کوششیں کر لیں، یہ کوششیں اپنی جگہ پہ کی جانی چاہیے اور اس میں مسلمانوں کو بھرپور حصہ لینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کے سامنے یہ وضاحت آنی ضروری ہے تاکہ غیر مسلموں تک
مسلمانوں کا یہ بنیادی پیغام پہنچ سکے کہ مسلمان اس انداز کی طلاق کو رواداری نہیں سمجھتا ہے، یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، یہ طلاق بدعی ہے، اس طرح کی چیزوں میں اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ طلاق جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں یہاں تک ملتا ہے فقام غضبان، کہ آپ غصے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے تو کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے غصے کے اظہار کے لیے، غصے کے شدت کی اظہار کے لیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اتلعبون بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا تم اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں جب طلاق کے مسئلے کو واضح کر دیا تو تم اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، یہاں تک کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہ کھلواڑ دین کے نام پر بند کیا جانا چاہیے، دوسروں کی زبان پر ہمارے نام آئیں، ہمارے بارے میں استہزاء کیا جائے، غلط انداز کے تبصرے کیے جائیں، یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ سارے کے سارے فقہائے کرام، سارے کے سارے علماء کرام، ساری کی ساری تنظیمیں قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر، عہد رسالت کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر، عہد صدیقی کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر، صحابہ کرام کے جو عمل تھا اور اکثریت کے ساتھ صحابہ کرام جس موقف کے قائل تھے اس کو سامنے رکھ کر کے ہم کو یہ سر سے سر جوڑ کر کے سوچنا ہوگا کہ ہم کس انداز سے اسلام کی آبرو کو، اسلام کی عزت کو، اسلام پر اچھلنے والی کیچڑ سے اسلام کو بچانے کے لیے کون سی چیزوں پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن و سنت اتحاد و اتفاق کا ذریعہ نہیں ہے تو کسی کی فقہ، کسی کی رائے اور کسی کی کوئی تعویل یا توجیہ یہ اتحاد و اتفاق کا مظہر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو یا تو قرآن مجید پر، یا صحابہ کرام کے اجتماعی مسائل پر، یا احادیث رسول پر، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنیادوں پر ہم اتحاد کر سکیں۔ اس وجہ سے ہم کو آپس میں یہ دعوت فکر دینی ہوگی، اس بات پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم ان مسائل میں کس انداز سے اسلام کی سچی ترجمانی کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وعدہ کیا گیا تھا کہ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی۔ میاں بیوی کے حقوق سے متعلق بے شمار چیزیں قرآن مجید اور سنت رسول کے اندر موجود ہیں، لیکن سسٹم ہمارا ایسا خراب ہوا ہے جس سسٹم کی خرابی کے نتیجے میں نکاح فاسد ہوتا ہے، نکاح کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے، اور طلاق کے بعد ہم نے جو مزعومہ حلالہ ایجاد کر رکھا ہے، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، جس کو اسلام نے حرام قرار دیا، اس حلالہ کے ذریعے سے اپنے الو کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد خلا کے مسائل ہوں یا اسی طرح سے رجعت کے مسائل ہوں، سارے کے سارے مسائل میں ہم نے افراط و تفریط کو اختیار کر لیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تنکح المرأۃ لأربع، کہ عورت سے 4 اسباب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ 4 ایسے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر عورت کو تلاش کیا جاتا ہے، جن کی بنیادوں پر رشتہ داریاں کی جاتی ہیں۔ ایک سبب ہے حسن و جمال کا سبب، ایک ہے مال و دولت کا سبب، اور تیسرا سبب ہے ان عورت کے خاندان اور اسی طرح سے نسب کا سبب، اور چوتھا سبب ہے دینداری کا سبب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دینداری کو اختیار کر کے، دینداری کو ترجیح دے کر کے رشتہ داری کرنے میں نیک لڑکی تلاش کر کر کے، ایسی لڑکی جو نمازوں کی پابند ہو، ایسی لڑکی جو تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتی ہو، ایسی لڑکی جو بے راہ روی کا شکار نہ ہو، ایسی لڑکی جس کے چہرے پر حیا کا پانی ہو، ایسی لڑکی جو باپردہ رہتی ہو، ایسی لڑکی جو قرآن و سنت کی پیروی کرتی ہو، خاندانوں کی آبرو کا خیال کرتی ہو، وہ جانتی ہو کہ اس کے ناک کی وجہ سے اس کے خاندان کی ناک ہے، اس کی عزت و آبرو کی وجہ سے اس کے خاندان کی عزت و آبرو ہے، اس کی عزت و آبرو کے نتیجے میں مسلمانوں کی عزت و آبرو ہے، اس انداز کی لڑکی تلاش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دینداری کو ترجیح دے کر کے تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، ظفریاب ہو جاؤ۔ سب سے پہلے معاملہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ حسن و جمال دیکھا جاتا ہے،
خاندان دیکھا جاتا ہے، برادری دیکھی جاتی ہے، پیسہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی لڑکی ایسی ہے جو شہرت طلبی کے نتیجے میں فلاں فلاں کام کر چکی ہے، کون سی لڑکی ایسی ہے جس کو فلاں ہنر آتا ہے، فلاں فن آتا ہے۔ اگر نہیں دیکھی جاتی کوئی چیز تو دینداری نہیں دیکھی جاتی۔ دینداری نہ دیکھیں نہ صحیح، لیکن دینداری نہ دیکھنے کے نتیجے میں آپ اپنے خاندانوں کا حشر تو دیکھ لیں، اپنے خاندانوں کے اختلافات تو دیکھ لیں، اپنے خاندانوں میں جو لڑائیاں ابھرتی ہیں، جو نزاعات چلتے ہیں، ان پر تو نظر ثانی کر لیں۔ اگر دینداری کی خوبصورتی لڑکی کے اندر موجود ہے تو اس کے حسن و جمال پر غالب آ جائے گی۔ دینداری کی خوبصورتی لڑکی کے اندر موجود ہے تو اس کے مال و دولت پر غالب آ جائے گی۔ دینداری کی خوبصورتی اگر اس کے اندر غالب ہے تو خاندان نہیں دیکھے جاتے۔ خاندانوں کے پتہ نہیں کتنے کتنے کردار ایک نیک خاتون اور دیندار لڑکی نبھا سکتی ہے، اور ایسا خاندان قائم کر سکتی ہے کہ قیامت تک اس خاندان کو دعوت اسلامی میں اور اسلامی کاز کو آگے بڑھانے میں، انسانیت کا تعاون کرنے میں اور معاشرے کی تشکیل میں اس خاندان کو یاد کیا جائے، تاریخ کا حصہ بنایا جائے۔ تو یہ لڑکی اگر نیک نامی، یہ لڑکی اگر نیک ہے، دیندار ہے، تو ایسی صورت میں ساری کی ساری خوبیوں پر یہ تنہا ایک خوبی غالب آ جاتی ہے۔ یہ نیک لڑکی، یہ دیندار لڑکی جب اپنے معاشرے کو چھوڑ کر کے شوہر کے گھرانے میں آتی ہے، اپنے سسرال میں آتی ہے، تو وہاں آ کر کے اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہاں پر کمرہ کیسے سجایا جائے گا۔ وہ کمروں کو سجاتی ہے، وہ لباس زیب تن کرتی ہے، حسن و جمال اختیار کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے سامنے جو فکر دامنگیر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خاندانوں میں باپ بیٹے کے جھگڑے نہ پیدا ہوں، ساس بہو کے جھگڑے نہ پیدا ہوں، خاندانوں کے اندر جوڑ توڑ پیدا نہ ہو۔ وہ دینداری کی بنیاد پر، نمازوں کی پابندی کی بنیاد پر، تلاوت کلام پاک کی پابندی کی بنیاد پر خاندانوں کو جوڑتی ہے، تعلقات کو بڑھاتی ہے، لوگوں کو سمجھاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لیتا ہے اس بچے کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ وہ اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک بچے کو پال کر کے اس کی تربیت کرتی ہے، 2 سال تک اپنی چھاتیوں سے اس کو دودھ پلا کر کے اس کی تربیت کرتی ہے، اور 2 سال کے بعد سے لے کر اسکول جانے یا سن شعور تک پہنچنے تک بچے کو نمازیں بھی سکھاتی ہے، روزہ، پرہیزگاری اور دین کے سارے معاملات سکھاتی ہے۔ یہ ماں اس کے لیے ایسی گود ثابت ہوتی ہے کہ اس ماں کی شکل میں ایک خاتون اسلام اس کو تربیت دیتی ہے، ایک نیک خاتون اس کو تربیت دیتی ہے۔ اس کے سامنے اماں خدیجہ کی تاریخ ہوتی ہے، اس کے سامنے اماں عائشہ کی تاریخ ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ فاطمۃ الزہرا کو سیدۃ نساء العالم کیوں کہا گیا، کون سے اسباب تھے، کون سے صفات تھیں جن کی بنیاد پر ان کو اتنا بڑا لقب دیا گیا۔ وہ جانتی ہے کہ امہات المؤمنین کا کردار کیا تھا، وہ جانتی ہے کہ صحابیات نے کون سے اعمال کو انجام دیا۔ وہ پڑھتی ہے، وہ مطالعہ کرتی ہے، اور خود بھی نیک بننے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے گھر والوں کو نیک بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اسلام نے ہم کو جو سسٹم دیا تھا، اس سسٹم میں کوتاہی کے نتیجے میں حسن و جمال کو اختیار کیا گیا، مال و دولت کو اختیار کیا گیا، خاندان اور نسب دیکھے گئے، اور دینداری کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ بیوی کو یہ احساس ہو گیا کہ شوہر کا خاندان اس کے خاندان سے کمتر ہے، اس کے نخرے چڑھ گئے، اس کی ناک لمبی ہو گئی، سر اٹھا کر کے چلنے لگی۔ حسن و جمال میں جب گھر پہ آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شوہر کی جو بہن ہے وہ حسن و جمال میں اس سے کمتر ہے، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہے۔ اسلام نے جو بنیادیں بنا دی، جو اصول بیان کر دیے، ان اصولوں کے آگے خاندانوں کے اندر خوشیاں آتی ہیں، خاندانوں میں بہتری آتی ہے، جوڑ پیدا ہوتا ہے، توڑ پیدا نہیں ہوتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں یہ سسٹم پیش کیا، ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور اس کے بعد نکاح پڑھانے چلے تو بڑے آرام کے ساتھ پیشاور مفتیوں کو اور پیشاور قاضیوں کو نکاح نامے کا رجسٹر دے کر کے وہاں پر نہ جانے کون کون سے ریت رواج اختیار کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے لڑکی سے جہیز کا مطالبہ کر کے اس کو بدل کر دیا جاتا ہے۔ غریب خاندان کی بچی ہے، غریب خاندان کا آدمی کیسے انتظام کرے، اور جہیز مطالبے سے کم آیا تو مسلمانوں کے معاشرے میں نعوذ باللہ من ذالک ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ خود مسلمان اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو جلا کر کے گھر سے باہر کر دیتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ جہیز کی لعنت اسلامی معاشرے میں جب سے گھسی ہے،
اس نے شوہر کے وقار کو، شوہر کے مقام کو، شوہر کی عزت کو اور لڑکی کی جو ذمہ داری ہے اس کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، اور لڑکیاں سر پر چڑھ کر اس انداز سے گفتگو کرتی ہیں جس کے نتیجے میں خاندان ٹوٹ کر کے رہ جاتے ہیں۔ جہیز یہ دوسری لعنت ہے جو شادی بیاہ کے مسائل میں ہم نے اختیار کر کے اپنے خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ یہی اتنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھ کر کے نکاح پڑھایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی جائے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی پچھلے خطبہ جمعہ میں۔ اللہ رب العالمین کی وہ آیت کریمہ ذکر کی گئی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے اس رشتے کی پاکیزگی، اس کے مقام اور اس کی عظمت کو سامنے رکھ کر میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اور آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس رب کائنات سے ڈرو جس سے ڈرنے کا حق ہے، اس رب العزت سے ڈرو جس نے تمہارے نفس سے تم کو پیدا کیا اور اس کے بعد تمہارے ہی درمیان، تمہارے ہی نفس سے تمہارا جوڑا پیدا کر دیا، تمہارے لیے ایک لڑکی پیدا کر دی جس سے نکاح کے نتیجے میں آل اولاد کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، خاندان آگے بڑھتے ہیں، خاندان میں کثرت ہوتی ہے، اشخاص پیدا ہوتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے اور دنیا کا سسٹم چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوبارہ ڈرایا کہ تم لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین تمہارا نگہبان ہے، تمہارے بارے میں ساری کی ساری چیزوں سے واقفیت رکھنے والا، تمہارے اعمال پر نظر رکھنے والا۔ وہ جانتا ہے کہ رات کی تاریکی میں کس نے گناہ کیے اور دن کے اجالوں میں کس نے آزادی اپنائی، وہ جانتا ہے کہ رات کی تاریکی میں کس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور دن کے اجالے میں کس نے کتنی نمازوں کی پابندی کی، وہ ساری کی ساری چیزوں سے واقف ہے۔ اگر جنگل میں ایک پتا بھی کھڑکتا ہے یا گرتا ہے یا اڑتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا بالعلم ہے۔ جنگل کے اندر کوئی درندہ یا کوئی سانپ اور بچھو اگر بھوکا مر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کی روزی روٹی کا انتظام کر رکھا ہے، اس کو روزی روٹی دریافت ہوتی ہے، دستیاب ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو بھی ان رشتہ داریوں کی بنیاد پر آپس میں ڈرنے کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ رب العالمین سے ڈرو جس کے نام سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، ایک دوسرے سے کچھ مانگتے ہو، لین دین کرتے ہو، اور رشتہ داریوں سے ڈرو۔ یہ رشتہ داریاں جن کو آج دنیا کے اندر تم کاٹتے ہو، بلا کسی سبب کے قطع تعلق کرتے ہو، یہ رشتہ داریاں قیامت کے دن تمہارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں گی اور اللہ رب العالمین سے فرمائیں گی، کہیں گی کہ اللہ رب العالمین دنیا میں اس نے مجھ کو جوڑا تھا، لہذا تو اس کو جنت سے جوڑ دے۔ لیکن اگر کاٹا ہوگا تو یہ بھی سفارش کریں گی کہ اللہ رب العالمین اس نے رشتہ داریوں کو کاٹا تھا، لہذا اس کو بھی تو اپنے آپ سے کاٹ دے، اور ان رشتہ داریوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہم کو ڈرایا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ جو سب سے حساس اور پاکیزہ رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ جو سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ رشتہ ہے، اس رشتے کے نتیجے میں دنیا کا سسٹم آگے بڑھتا ہے۔ اسی رشتے کے بارے میں ہم نے غلط انداز کی فقہی آرا کو سامنے رکھ کر غلط انداز کے پروپیگنڈے شروع کر دیے، اپنی رائے کی بنیاد پر ایک چیز میں فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی نسبت مسلموں کی طرف کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی فقہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو تبدیل کر لیا جائے نام، اور حنفی فقہ کے مطابق احناف کی جانب نسبت کی جائے۔ اس وجہ سے ہم آپ سے اپیل کریں گے کہ آپ قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں اور صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی اہمیت کو بار بار واضح فرمایا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے
اس کی پاکیزگی اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کے مد نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار ان چیزوں کی اہمیت کو بتایا، ان کی وضاحت فرمائی اور ان کے مقام کو واضح کیا۔ اس کو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا حق جو بیوی کے حقوق ہیں، ان میں دو طرح کے حقوق ہیں، ایک مالی حقوق اور ایک غیر مالی حقوق۔ ایسے حقوق جن کا تعلق مال و متاع سے ہے، دولت سے ہے، پیسے سے ہے، کرنسی سے ہے، اس طرح کے حقوق کی ادائیگی میں اسلام نے بیوی کو شامل رکھا ہے۔ بیوی کے دو انداز کے حقوق ہیں، جبکہ شوہر کے حقوق کو ایک انداز سے ذکر کیا گیا۔ یہ بھی خاتون کے مقام کو سامنے رکھ کر کے کیا گیا ہے۔ مالی حقوق میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کو مہر ادا کی جائے۔ نکاح کے وقت میں لڑکا اپنی حیثیت کے لحاظ سے اپنی ہونے والی بیوی کو نکاح کی خواندگی سے پہلے، قاضی کے ایجاب و قبول سے پہلے لڑکی کے ہاتھ میں اپنی استطاعت کے مطابق مہر کو رکھ دے، اس کے ولی کے ذریعے سے اس تک پہنچا دی جائے اور وہ رضامندی کا اظہار کر دے۔ اس رضامندی کے بعد ایجاب و قبول کرایا جائے گا۔ اس میں دین کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ اسلام کے طریقے کے مطابق عورت کو لڑکا اپنی حیثیت کے لحاظ سے مہر ادا کرے۔ لیکن موجودہ دور میں کیا ہوتا ہے؟ 151 روپے، 101 روپے، لڑکا 50,000 روپے ماہانہ کماتا ہے اور مہر دے گا تو 150 روپے اور 200 روپے، بہت دے دیا تو 1001 روپے، بہت دے دیا تو 10,000 روپے، اور اس کے بعد وہ بھی کان میں کہہ کر کے دہن کرا دی جائے گی کہ مہر متعین تو کر دی گئی ہے لیکن دوں گا بعد میں، اور وہ بعد کبھی آتا نہیں ہے۔ اگر بیوی مرنے لگے تو پرانے دور میں پتہ چلتا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ لوگ کان میں جا کے کہتے تھے کہ میں مہر ادا نہیں کر سکا، معاف کر دینا، سانسیں نکلنے سے پہلے معاف کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پورے خاندان کو اجاڑ کر کے آپ لڑکی کو لے کر کے آئیں، خاندان کو توڑ کر کے لڑکی کو لے کر کے آئیں، وہ سارے کے سارے آرام و آسائش کو چھوڑ دے، اپنے ماں باپ کے لاڈ پیار کو چھوڑ دے اور اس کے بعد گھر میں لاتے ہیں مہر نہیں ادا کر سکتے، تو یہ پہلا مالی حق ہے کہ لڑکا اپنی حیثیت کے لحاظ سے لڑکی کو مہر ادا کرے۔ اور اسلامی دستور کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق علماء کرام یہاں تک کہتے ہیں کہ لڑکی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ظلم سے بچتے ہوئے انصاف کے دامن کو پکڑ کر کے لڑکے کی حیثیت کو سامنے رکھ کر کے یہ مطالبہ بھی کر سکتی ہے کہ میں اتنے مہر سے کم میں شادی نہیں کروں گی۔ یہ عربوں کا رواج ہے جو عربوں میں آج بھی موجود ہے۔ اس وجہ سے اس رواج کو دوبارہ سے ترویج دی جانی چاہیے۔ مہر کے بارے میں ہم حساس بنیں، خواتین کو ان کی آزادی دی جائے، خواتین کو ان کے اختیارات دیے جائیں۔ خواتین اگر مطالبہ کرتی ہیں کہ مہر بڑھائی جائے تو لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ مہر کو بڑھائے، کیونکہ لڑکی کی مرضی کے مطابق اگر مہر نہیں ہے تو نکاح مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو ان معاملات میں حساس بننا ہوگا، اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا۔ اسی طرح سے مالیات میں دوسرا حق جو بیوی کا ہے وہ نان و نفقے کا حق ہے۔ نان و نفقے کے بارے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بخیل تھے، یہ عیب تھا ان کے اندر، اپنی بیوی کو خرچ نہیں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں گئے ہوئے تھے، ان کی بیوی آئیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ ابو سفیان جو ہیں یہ مجھ کو بخیلی کی بنیاد پر خرچہ نہیں دیتے، میں کیا کروں، کیسے خرچہ حاصل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے خزانے سے، ان کی تجوری سے، ان کے کپڑوں اور جیب سے اپنے خرچ کے برابر اور اپنے بچوں کے خرچ کے برابر اگر تم نکال لیتی ہو تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، تم خاموشی سے نکال سکتی ہو۔ لیکن اس معاملے میں معروف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ناجائز انداز سے نہ نکالا جائے بلکہ اتنا حق لیا جائے جتنا حق لینے کا اختیار ہے۔ تو بیوی اپنے بچوں کے لیے اور اپنے خرچ کے لیے شوہر اگر خرچ نہیں دیتا ہے تو اس کی جیب سے نکال سکتی ہے۔ اسلام نے خاتون کو حق دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جیسا کہ بخاری کی روایت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ خذی من مالہ بالمعروف ما یکفیکی و یکفی بنیکی، کہ اس کے مال میں سے معروف طریقے سے جو کچھ تم کو کفایت کر جائے اور تمہارے بچوں کو کفایت کر جائے اتنا تم حق لے سکتی ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسرا مالی حق جو بیوی کو حاصل ہوتا ہے اور اسلام نے دیا ہے، وہ تیسرا مالی حق اس کا رہائش کا حق ہے، وراثت کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ہمارے سامنے واضح کیا کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، اس کے آرام و آسائش کا خیال کرنا، اس کے باپردہ رہنے کا خیال کرنا کہ آرام کے ساتھ چہار دیواری میں رہ کر وہ شوہر کی خدمت کر سکے، بچوں کی تربیت کر سکے، معاشرے کے ساتھ گھل مل کر کے شریعت اسلامیہ کے مشن کو آگے بڑھا سکے۔ اس وجہ سے عورت کے لیے سکنا یعنی رہائش کا انتظام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور وراثت سے متعلق بھی اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ وراثت کا حق بھی خواتین کو دیا گیا ہے۔ اس وقت موجودہ دور میں جو اعتراضات اہل اسلام یا اسلام دشمنوں کی طرف سے اسلام پر اٹھائے جاتے ہیں، ان میں ایک بنیادی اعتراض یہ ہے کہ خواتین کو وراثت میں شامل نہیں کیا گیا۔ آپ یہودیت کو دیکھ لیں، آپ نصرانیت کو دیکھ لیں، آپ یونانیت کو دیکھ لیں، آپ اسی طرح سے بدھسٹوں کو دیکھ لیں، ہندو دھرم کو دیکھ لیں، کوئی بھی دھرم ہو جو ہندوستان کے اندر سانس لیتا ہے، اس کی رواداریوں کو، اس کی تہذیب کو، اس کے دستور کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملے گا کہ خواتین کو باپ کے مال میں حصہ دیا جائے گا۔ نہ دیا جانے کا تذکرہ ہے اور نہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے خواتین کو پورے حقوق دیے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، ایک جانب آپ تو پورے گنجے ہیں اور دوسری جانب ایک آدھ بال کسی کے نکل آئے تو اس کے گنجے پن کو معیوب سمجھ کر کے غلط انداز کا پروپیگنڈا کیا جائے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اسلام کی رواداری، اسلام کے ضابطے اور اسلام کے نظام کو دیکھا جائے، باپ کے مال میں لڑکی اگرچہ لڑکے کے مقابلے میں آدھے کی شریک ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ لڑکے کو حصہ اپنی اولاد کو بھی دینا ہے، اپنی بچیوں کو بھی دینا ہے، اپنی بیوی کو بھی دینا ہے؟ اور یہ لڑکی جو باپ کے یہاں سے رخصت ہو کے شوہر کے پاس جاتی ہے، شوہر کی وراثت میں اس کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے بیٹے کی وراثت میں اس کا حصہ ہے، بیٹی کی وراثت میں اس کا حصہ ہے۔ ہر جانب سے اسلام نے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ رکھا ہے، تو باپ کے حصے میں اس کو آدھے کا شریک رکھا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ فائدے میں ہیں، ان کو زیادہ حصہ ملتا ہے، کئی جگہوں سے حصے ملتے ہیں، ہدیے تحفے تحائف بھی خواتین کو زیادہ ملتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر صراحت کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ تو یہ کون سا جواز ہے کہ آج اسلام پر، وراثت کے نظام پر اعتراض اٹھا کر کے اس انداز کا اتہام لگایا جائے؟ آپ اندر گھس کر کے اسلام کے نظام کو پڑھیں، اسلام کو دیکھیں کہ اسلام نے خواتین کا کتنا اعتبار کیا ہے، کتنا لحاظ کیا ہے۔ یہاں تک صورتحال ہے کہ شوہر سے اگر شادی ہو جاتی ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، ایجاب و قبول ہو جاتا ہے اور اس کے بعد شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، تو بیوی اگرچہ ہم بستری نہیں ہوئی ہے، لیکن فقہاء کرام کہتے ہیں کہ بیوی کو اس کی وراثت میں حصہ ملنا چاہیے اور وہ اس کا حق بن چکا ہے، اس کو حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ اتنی زیادہ صراحت جس مذہب کے اندر کی گئی ہو، اس مذہب کو اتہام لگا کر کے بدنام کیا جائے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ اسی طرح سے غیر مالی حقوق جو بیوی کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کسی مرد نے ایک سے زائد شادی کر رکھی تو ایسی صورت میں اس کو اپنی بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک اور انصاف کرنا ہوگا، اور موجودہ دور میں اس پر بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، شام کا، سیریا کا دراسہ کر لیں، آپ عراق کو دیکھ لیں، آپ افغانستان کو دیکھ لیں، آپ ان علاقوں کو دیکھ لیں جن علاقوں میں فتنے اور فساد اٹھتے ہیں، جہاں پر جنگ بندیاں چلتی ہیں، جہاں پر مرد کثرت کے ساتھ قتل کیے جاتے ہیں، ان علاقوں میں آج بھی ایسی اوسط پہنچ چکی ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 3 خواتین کا حصہ آتا ہے۔
وہ دو خاتون اگر ایک شادیاں کی جائیں تو ایسی صورت میں وہ دو خواتین کیا بے راہ روی پھیلائیں گی؟ اسلام نے ساری کی ساری نزاکتوں کو اور انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر کے اس انداز کے فیصلے کیے ہیں. انسان عمل کر پائے نہ کر پائے، لیکن اس انداز کی چیزوں کا مذاق اڑانا، اس کو ناجائز سمجھنا، اس کے بارے میں غلط بیانی کرنا، یہ ناقابل برداشت ہے. اس وجہ سے ہم کو اسلامی نظام کو، انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر کے سمجھنا ہوگا. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. تو خواتین کے درمیان اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان میں انصاف کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے غیر مالی حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے آرام و آسائش کا خیال کیا جائے، اس کے کپڑے لتوں اور اسی طرح سے جو بھی چیزیں اس کو دستیاب ہیں ان چیزوں کے لیے اس کو مناسب حد تک اپنی طاقت کے مطابق انتظامات کر کے اس کے وہ واجبات پورے کیے جائیں جس کو حسن العشرہ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا بھرپور خیال کیا، خواتین کے آرام کا بھرپور خیال کیا. خواتین کے لیے جو انتظامات آپ اپنی طاقت کے مطابق کر سکے آپ نے کیا. آپ ان کا گشت لگاتے تھے، ان کے مکانات میں جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، اور اسی طرح سے بے شمار روایتیں ایسی موجود ہیں کہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق، دوڑ کا مقابلہ اور نہ جانے کون کون سے اسالیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، جس کے نتیجے میں آپ نے انسیت کو بیان کرنے کے لیے ان ساری کی ساری چیزوں کو واضح کیا. اسی طرح سے شوہر کے جو حقوق ہیں جس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے للرجال علیہن درجہ. اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، مقام دیا ہے، کیونکہ مرد مکانات بنانے کا ذمہ دار ہے، مرد خرچ اٹھانے کا ذمہ دار ہے، مرد خاندانی کی سسٹم کو چلانے کا ذمہ دار ہے. اس وجہ سے اس ذمہ داری کے عوض اللہ رب العالمین نے اس کو قوام بنایا ہے، اس کو ذمہ دار بنایا ہے. یہ ذمہ داری بلا کسی سبب کے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین دوسری جنس پر مردوں کو فوقیت دینا چاہتا ہے، بلکہ یہ فوقیت دینے کے لیے اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے مردوں سے مطالبات کیے ہیں. خواتین کا خیال رکھنے کا مطالبہ، نان و نفقے کا مطالبہ، مکان اور رہائش بنانے کا مطالبہ، سسٹم کو صحیح طریقے سے چلانے کا مطالبہ، یہ سارے کے سارے مطالبات ہیں جس کے نتیجے میں اس کو قوام بنایا گیا. تو اس سلسلے میں شوہروں کے جو حقوق ہیں اس میں پہلا حق یہ ہے کہ شوہروں کی اطاعت یہ بیویوں پر واجب ہے. شوہر کو مطمئن کرنا اور ازدواجی زندگی کے اندر شوہر کی خواہشات اور اس کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی حد تک اس کو مطمئن کرنا یہ بھی بیویوں کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اگر کسی نے شوہر نے اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے دعوت دی اور اس نے انکار کر دیا تو صبح تک فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اس وجہ سے خواتین کو ان معاملات میں حساس بننا ہوگا. شوہروں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ بھی شوہروں کا ایک حق ہے. اسی طرح سے ایک حق یہ ہے کہ شوہر جسے ناپسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس سے بیوی نہ ملے الا یہ کہ رشتہ داریوں کا معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں بیوی کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا تاکہ شوہر کے دل میں شبہات نہ پیدا ہوں. شبہات پیدا ہوں گے تو مسائل کھڑے ہوں گے. تو اس وجہ سے شوہر جسے پسند نہیں کرتا اس سے ملنے اور بات کرنے سے خواتین کو پرہیز کرنا ہوگا. یہ بھی ایک حق ہے جس کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. چوتھا حق یہ ہے کہ گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر بیویوں کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جب وہ نکلیں اور جانتی ہیں کہ شوہر سے ذکر کیے بغیر بھی اگر نکلیں گی تو شوہر برا نہیں مانے گا تو ایسی صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ اگر ان کو باہر نکلنا ہے تو شوہر سے ذکر کر دیا جائے کہ میں فلاں جگہ پر مجھ کو جانا ہے اور اس کے بعد ہی نکلا جائے. یہ بھی شوہروں کا ایک حق ہے. پانچواں حق یہ ہے کہ شوہر کی تادیب اور تنبیہ، اور اگر شوہر کسی انداز سے ڈانٹتا ہے یا کسی عادت کو تبدیل کرنے کے لیے تلقین کرتا ہے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں، تو بیویوں کو اور خواتین کو ان کی نصیحت کو سنجیدگی سے سننا چاہیے اور اس کو قبول کرنا چاہیے. اسی طرح سے ایک حق یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کرنا
یہ بیویوں کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح معنی میں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کی صراحت بھی کر دی جائے، اگرچہ بعض لوگوں کے یہاں یہ بھاری پڑے گی، وہ یہ کہ گھروں کا کام کرنا یا گھروں میں ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنا، اگر خاتون اس بات سے منع کرتی ہے تو ایسی صورت میں خاتون کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کسی نوکرانی کا مطالبہ کرے، کسی خادمہ کا مطالبہ کرے۔ اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی طاقت سے زیادہ خدمت کرے، طاقت سے زیادہ کام کو انجام دے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان خواتین کے آرام و آسائش کو، ان کے حقوق کو، ان کی عظمت کو، ان کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر ہم صحیح انداز سے اسلام کی پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم پر ہوں، چاہے اس کی ذمہ داری پر ہوں، لیکن ہماری زبان سے جو باتیں نکلیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں، نہ ہم کسی کے نام کا استعمال کریں، نہ بیجا طریقے سے کسی پر حملہ کریں، نہ مظاہروں کی کیفیت بنائی جائے جس کی شریعت اسلامیہ میں گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی اسی انداز سے کوئی پروٹیسٹ کر کے حکومت کی پالیسیوں کے خلاف کوئی انداز اختیار کیا جائے۔ اگر آپ کو اپنے مطالبات منوانے ہیں تو عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اپنے مطالبات منوانے ہیں تو ایسی صورت میں میمورنڈم کا دروازہ کھلا ہے کہ آپ میمورنڈم لے کر اور مسلمانوں سے حمایت حاصل کر کے اور اسی طرح سے ان کی دستخطی مہم چلا کر کے آپ حکومت کے ذمہ داران کے پاس جا کر کے ان سے بات کریں۔ یہ انداز اختیار کیا جائے، ایسا انداز جس کے نتیجے میں معاملات بڑھیں، جس کے نتیجے میں دشمنی اور اختلاف بڑھے، جس کے نتیجے میں بے چینی بڑھے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا یہ اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک